कुर्सियाँ ला बेटे बच्चे। का मेरा उन्वान है पर्दे के ताल्लुक से। सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। तुम शरीयत और हया के तकाज़ों की बात करते हो, तुम शरीयत हयात के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबू हया देखा है, देखे हैं हमने एहराम में लगते कई इब्लीस, हमने कई बार महफिलों में खुदा को देखा है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझको और आपको दीन इल्म सीखने के लिए शैतान के शिकंजों से निकाल कर अल्लाह की रहमत के मजलिस में बिठाया है। अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह ने हम सबको इस काबिल समझा और दीन की मजलिस में बिठाया। अल्लाह ने मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल नमूना इस्लामी शरीयत के ताल्लुक से बता दिया है। दुरूद और सलाम हो हमारे खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने मुझ तक और आप तक तमाम इंसानों तक पूरा का पूरा दीन पहुंचा दिया है। तरीका कुरान और हदीस में बता दिया है। चार किस्म के लोग देखे जाते हैं। सबसे पहले किस्म की औरतें जो हमारे माशरे में नजर आती है, एजुकेट, हाई फाई रहने वाली, आला तालीम याफ्ता, उसके अंदर टीचर। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं नेक बर्ताव करे वालिदैन के साथ। फिर आगे बताया गया है खराबत दारों और यतीमों और मिस्किनों के साथ हुस्न सुलूक करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं यतीमों मिस्किनों के साथ नेक सुलूक करो, हुस्न सुलूक करो। अगर किसी के घर में यतीम मिस्किन पल रहा है उसके साथ हुस्न सुलूक करो। अजीज सामियान, किसी के वालिदैन चले गए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी पड़ोसियों से, हमसायों से नेक सुलूक करें। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा नेक बर्ताव होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। बताया जाता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ईमान वाला नहीं है। 3 बार बोले अल्लाह के रसूल वो ईमान वाला नहीं है जिसका पड़ोसी परेशान हो उसकी शरारतों से। ऐसे कोई पड़ोसी है यहाँ? परेशान है कोई पड़ोसी से? हम मामूली सी दावतों में इतने बड़े बड़े गाने लगा के सुनाते हैं हमारे पड़ोसियों को। शायद उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, उनके घर में कोई एग्जाम लिखने वाला हो सकता है, किसी की नींद में खलल हो सकता है, किसी को नमाजों में खलल हो सकता है। हम किसी का हमको पड़ा नहीं अजीज सामियात। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, हम कुछ भी नहीं, हम अपना काम करेंगे। तो इसीलिए बताया गया है पड़ोसियों के साथ नेक सुलूक करो। हत्ता कि अगर खुशबू आ रही है, अगर आप पका रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि थोड़ा पानी ज्यादा कर दो अगर आप शोरबा बना रहे हैं तो, ताकि आपके पड़ोसी आपकी खुशबू सूंघते ना सो जाएं। अगर वो गरीब पड़ोसी है, नहीं खा के सो गया तो लानत है उस पर, फरिश्ते लानत भेजते हैं अजीज सामियान। तो बताया जाता है कि उनको वो शोरबे में से थोड़ा सा ही भेज दीजिए। तमाम चीजें हमको कुरान और सुन्नत से मिलती है अजीज सामियान। हर एक किस तरीके से हमको उनके तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए पड़ोसियों का। हत्ता के मामूली सी चीजों में हम नॉर्मल कचरे के वास्ते भी लड़ते हैं ना, इसका कचरा हो गया। हर एक के साथ एहसान का मामला रखें। अल्लाह जो एहसान करता है वो अल्लाह का दोस्त है अजीज सामियान। एहसान करके والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی 33ویں آیت تلاوت کی ہوں، کا ترجمہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرما۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایوں سے، پہلو کے ساتھی اور مسافروں سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود اپنے آپ میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرتا ہو۔ عزیز سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اتنی جمعیت کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ واقعی ہماری خواتین اگر گھر سے نکلنا چاہے تو ضرور نکل سکتی ہیں۔ اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے، دعوت تبلیغ کو ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہم ضرور اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے کونے کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں گھر گھرستی میں مصروف ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہم ایسے اجتماع کو چھوڑ کے ہم صرف اپنے گھروں میں مصروف ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرما رہے ہیں دیکھیے: اور تم سب اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، تم اللہ کی بندگی کرو۔ جس طریقے سے ہم کو بندگی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے سامعین، جیسا کہ بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میری تمام عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بندگی کرو۔ تو میرا یہ یہاں بیٹھنا، ہم مل بیٹھنے کا مطلب یہ ہے سامعین، ہم کتنی اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، کتنی ہماری نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، کتنا ہم ہمارے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تمام لوگ فجر ہوتی ہے تو ہم نیند کے آغوش میں پلٹتے کروٹیں بدلتے بدلتے فجر کا وقت چلے جا رہا ہے۔ سامعین، دن بڑا چھوٹا ہے، بتایا جاتا ہے دن بڑا چھوٹا ہے، جتنا چاہے لیکن سمیٹ لیجئے۔ اگر آپ کے قضا روزے رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی رکھ لیجئے، کیونکہ دن بڑا چھوٹا ہے، ایسی پیاس سے محسوس نہیں ہو رہی ہے انسان۔ تو نماز پڑھ لیجئے۔ یہ موسم ہے سرد، کتنا سرد ہے نا موسم۔ ایسی سردی میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری خبر کیسی ہوگی انسان، سوچنے کی بات ہے۔ تو قرآن کی اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی اچھی اچھی آیتیں ہیں، ہم کو دہکا دیتی ہیں اور گرما دیتی ہیں، اور اس جذبے سے پڑھنا چاہیے۔ ما سلاککم فی سقر، تم کیوں جہنم میں گئے؟ قرآن کی آیت ہے، بتایا جاتا ہے کہ ما سلاککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ جنت والے پوچھیں گے، جنت میں جا کے پوچھیں گے۔ عزیز سامعین، ہم تمام ایک دوسرے کے سامنے ہیں، کوئی پڑوسی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے نا، کوئی 5 ٹائم بھی پڑھتا ہے تو کوئی 3 ٹائم بھی پڑھتا ہے، کوئی 2 ٹائم بھی پڑھتا ہے تو کوئی 1 ٹائم بھی پڑھتا ہے۔ ایسے ہماری زندگی گزر رہی ہے نا۔ لیکن عزیز سامعین، اللہ رب العزت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلائے تو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور بتایا گیا کہ 5 کے 5 پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ نہیں بولا گیا ہے کہ 4 پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد، جنگ بدر ایسے جو پڑھتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ ہم اس دنیا سے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے کو اور آپ جو بھی متنفس ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں آ رہے ہیں، چاہے وہ پرند ہو چاہے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو بولیں گے تم نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیے نا عزیز سامعین، کیسی حالت ہے، کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کتنی مختصر سی زندگی ہے، کوئی 40 سال میں چلے گیا، کوئی 60 سال، کوئی 80، کوئی 35، کوئی 55 میں اللہ نے اٹھا لیا۔ تو پوچھیں گے تو کیا بولیں گے ہم اللہ رب العزت؟ کیونکہ سب سے فرض عبادت، یہ تحفہ ہم کو عرش پہ دیا گیا، 5 نمازوں کا تحفہ۔ قرآن مجید کا نزول تو دھیرے دھیرے 23 سال تک مکمل ہو گیا، لیکن نماز کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ دیا گیا۔ تو میں تو آپ لوگوں سے ادباً یہ گزارش کروں کہ نمازوں کی پابندی کریں، چاہے کون سی بھی حالت کیوں نہ ہو۔ دیکھیں نا، جبکہ صحابوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک جوڑا ہوتا تو ایک تبدیل کرتے تو ایک دھوتے، سب پہن کے فوری نماز پڑھتے، برہنہ نماز پڑھے ہیں۔ جنگوں میں حضرت علی کا واقعہ ہے، علی رضی اللہ کو تیر لگ گئی تو ساتھیوں نے تیر نکالنے کی کوشش کی تو بڑا درد
थी। अल्लाह के रसूल ठहर के जब नमाज पढ़ते तो आपके पैरों पे सूजन आ जाती थी। हमारी नमाज 5 मिनट की, 2 मिनट सज गई है महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ भरी महफिल में बस हम यहाँ से बैठे हैं तो कुछ लेके उठे, तो हमारी नमाज जरूरी है दिशा में। 5 टाइम के नमाजी बन जाइए। नमाजी बेहयाई से बचाती है, नमाज खबर में उजाला होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक। खुद भी सोती हैं और बच्चे भी सोते हैं। तो घरों में आजमाइशें, हमारे घरों में बीमारी, हमारे घरों में रिज़्क़ की कमी, ये तमाम चीजें नमाज की वजह से दिशा में। हमारी औरतों को चारों मिले किसी न किसी बात पर मसरूफ, इसमें ऐसे मसरूफ हो जाते हैं कि वक्त ऐसा गुजर गया मालूम ही नहीं होता है। अजीज सामियान, जब 2 बैठे या 4 बैठे खुद अपनी बात करें और जब नमाज का वक्त हो तो खुद एक दूसरे को बोले कि हम नमाज पढ़ लेंगे। ये वक्त गनीमत है। अजीज सामियान, ऐसा गुजर रहा है, कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही। अभी बचपन गुजरा था, अब जवानी के मरहले में आ गए हैं, कब बुढ़ापा हमें अपने आप में आ जाएगा मालूम नहीं। अजीज सामियान, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं आप लोगों से जबन ये गुजारिश कर रही हूँ कि नमाजों की कसरत से पाबंदी करें, खुद भी करें और अपने बच्चों को भी। सांस तक हम नमाज पढ़ें। जब हमारी सांसें हमसे छीन ली जाएंगी उसके बाद कोई नमाज खत्म हो गई जिंदगी। अजीज सामियान, तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफर्रक़ में ना पड़ो, कुरान और सुन्नत लेके चलो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना, हज्जतुल विदा के मौके पर आपने आखिरी खुतबा दिया और फरमाया कि अल्लाह कुरान मजीद और अल्लाह की सुन्नत 2 को मजबूती से थाम लो, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगी। तो हमारा मकसद ही ये है सामियान, ये इज्तिमा रखना है कि हमको अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पे चलना है, बस दूसरा कोई मकसद नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अजीज सामियान सहाबा को बार बार बोले हैं अपने पड़ोसियों के साथ। देखिए, सबसे पहले अगर कुछ हो जाए, खुदा ना करे कुछ हो जाए तो कौन भाग के आएगा? कोई हमारा खानदान वाले आएंगे, बड़े दूर दूर होते हैं खानदान वाले, कौन आएगा अजीज सामियान? सबसे पहले आने वाला कौन है? हमारा पड़ोसी। हमसाये के साथ नहीं बर्ताव करो। आप लोगों से हमारी में मगरूर है, खतर अल्लाह ताला नहीं पसंद करते। हम सोचते हैं हम हमारे हिसाब के लोगों से बात करेंगे, हमारा स्टेटस होता है, हम उन्हीं से बात करते हैं, सबसे नहीं बात करते हैं। नए नए पड़ोसी है तो उनसे हमारी दोस्ती नहीं होती है, या उन्हें अच्छे हो तो जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, थोड़े मामूली हो तो हमारी दोस्ती नहीं रहती। सामने अल्लाह ताला के नजदीक अमीर गरीब सब बराबर है। होंगे आपके पास पैसे लेकिन वक्त नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो पानी बचा लीजिए अजीज सामियान, क्योंकि नियामत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। खाना नहीं खाएंगे तो 1-2 टाइम फिर भी बर्दाश्त हो सकता है, पानी नहीं पीएंगे इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो बताया जाता है कि पड़ोसियों के हुकूक भी अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ ख़ास ये बोल रही हूँ कि हम तमाम ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह है, एक पर्दा जो है हमारे लिए, जब जैसे पर्दे की आयतें आ गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक नाबीना शख्स उनके पास आए थे, आयशा रज़ी अल्लाह के पास, उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह थे, वो आया और आयशा रज़ी अल्लाह उनके साथ बैठी हुई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए आयशा पर्दा? तो अल्लाह के रसूल को फरमाते हैं, वो तो नाबीना है, तो तुम तो बीने वाली हो ना, तुम्हारी तो आंखें अच्छी है ना। अजीज सामियान, हम तो ऐसी बेबाक निकल जाते हैं, हम ऐसी शॉपिंगों को जाते हैं तो भी हमारी खवातीन को दम घुटता है, वो निकाब निकाल देती हैं, चबूतरों पे बैठ जाती हैं बिना हिजाब, बिना दुपट्टा, बिना हमारी हर वो चीज़ की हिफाजत हम करें अजीज सामियान, क्योंकि मालूम नहीं सामने वाला जो हम बोलते हैं, बात लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो अच्छे हैं ना, अच्छा बोलते हैं हम तो ठीक है ना, उन्होंने गलत हुए, हम गलत करें, कौन करे उनको गलत? हमारी बेपर्दगी ने उनको गलत कर दिया। अजीज सामियान, पर्दे की ख़ास तौर पे पाबंदी करें। पर्दे की पाबंदी इसीलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही पर्दा करे हैं, तमाम हमारे अज़वाज मुतहरात हमको भी करना है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश कर रही हूँ कि अपना दुपट्टा, और सूरह नूर में भी अल्लाह ताला से ऐसी आयतें हैं कि अपने सीने को आंचलों से ढांक लो, बल्कि कुरानी आयतें हैं।
الرحیم. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے، جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنے لیے وہی پسند کر جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. میں اپنے لیے جنت پسند کرتا ہوں تو میں ان تمام میری ماؤں کے واسطے، میری بہنوں کے واسطے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے جنت پسند کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص ہو جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں سے بہترین شخص ہو جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ آپ کی بستی میں یہ مدرسہ الفرقان پچھلے 10 سال سے الحمدللہ قرآن سیکھ رہا بھی اور فری میں قرآن سکھا رہا بھی. میں ان تمام بچیوں سے میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں. میری تمام بہنوں سے یہ مدرسہ کسی کے چندے سے نہیں، یہ فری اور فری آف کاسٹ مدرسہ ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے جو میرے کو لوگ سپورٹ کرتے، اللہ کا دین غالب آنا اور ہر گھر میں قرآن کریم جانا. تو انشاءاللہ تعالی ہم چند نقصانات اور فائدے کی بات کریں گے. میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوں. ہاں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو دین کا داعی بول سکتا ہوں الحمدللہ میرے علم کے مطابق. اور میں جو بھی بات کروں گا قرآن اور حدیث کے تعلق سے بات کروں گا، اس کے علاوہ میں اپنی پرسنل بات نہیں کر سکتا ہوں. نہ کوئی علماء کرام کر سکتے، نہ کوئی نبی کر سکتے. کیوں؟ اللہ کی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھا، کیا آپ نے قرآن نہیں سنا؟ یہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ نبی اپنے رب کی مرضی سے بولتا. تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن تھی. آپ لوگوں کو آپ خاتم النبی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین کے واسطے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائے، بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائے. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے یہ مدرسہ الفرقان قائم کرنا. میرے کو اللہ کا دیوا سب ہے، میں اپنی زندگی سکون سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے میں آرام سے بیٹھ سکتا ہوں. یہ جد جہد کرنا، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 سوال ہم کو کرے گا. کتنے سوال؟ 5 سوال. کتنے کرے گا سوال؟ 5 سوال کرے گا. ان میں سے میں آپ کو ایک سوال بولتا ہوں کہ اپنی زندگی کہاں گزار کر آیا. اے سرور، میں تیرے کو 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 60 سال مشکل آج تک تو 100 سال تک کوئی جینے نہیں، پھر بھی ہمارے ضعیف لوگوں میں 100 سال 110 سال کے ضعیف لوگ، جیسا کہ میرے نانی ہیں جو 100 سال کے اور ایک یاسین خالہ 100 سال کے. ہم تو وہاں تک جیتے نہیں معلوم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے زندگی کے بارے میں سوال کرے گا اور یہ خالی عبادت کرے. اور تم میں سے کون بہترین عمل کرتا؟ تو میرا مقصد آپ سب کو یہاں جمع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب کچھ لوگ ہماری بستیوں میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، بھائی ان کی نماز الگ تو ان کی نماز. تو میں پوری بہنوں کی دماغ سے یہ بات ہٹا دینا چاہ رہا ہوں. میں صرف اطیع اللہ اطیع رسول میرا ربی ہوئی، جو قرآن اور حدیث کے کلام کرتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے الحمدللہ. ہم یہ مدرسہ قائم کرنے کا یہ صرف مدرسہ نہیں ہے میری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ رسالت میں دعا کرتا ہوں کہ مدرسہ الفرقان کو تو بہت بڑا مرکز بنا دے، بیواؤں کے واسطے، یتیموں کے واسطے، محتاجوں کے واسطے. آپ کی اپنی بستی میں یہ پورے راجندر نگر کے علاقے میں کئی یتیم بچوں کا ہاسٹل ہے الحمدللہ. میں 2
2017 में इसको रजिस्ट्रेशन कराया। आपकी बस्ती में, आपके एरिया में यतीम बच्चों का हॉस्टल, जो हॉस्टल में मेरे पास 20 बच्चे रहते, मकसद में 100 का टारगेट है, उसमें कभी 20, 40, 30 हमारी बस्ती की तमाम बच्चियां पढ़ते। तो मेरा मकसद हर घर में कुरान पहुंचाना, हर घर में जैसे खैर बरकत आना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जन्नत देना। क्यों? मैं मेरे लिए जब जन्नत पसंद करूंगा तो हमारी बच्चियों के लिए भी जन्नत पसंद करूंगा। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपकी दीन की भी बात करूंगा और दुनिया की भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन की बात, क्यों हम जिंदगी कैसे गुजारे। मेरे पास कई बच्चियां आती हैं यहाँ पे, जवान जवान बच्चियां, ज़ईफ लोग आके रोते, बेटे बेटा नहीं पूछ रहा, बेटे शुगर के गोलियां नहीं है, बेटे बीपी के गोलियां नहीं है, बेटे मेरी बहू मेरे को सताती, बेटे मैं अकेली रहती हूँ, मैं अकेली पका के खाती हूँ। कई बच्चे आते हैं, सरोवर भाई मेरा शौहर शराब पी के मारता, कमाता नहीं सरोवर भाई, खाने को नहीं देता सरोवर भाई, राशन नहीं है घर में। तो इंशाअल्लाह ये मसले के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा। अगर कोई मेरी बात से मुत्तफिक रखते, जो आप अगर इंटरेस्टेड है, जो मेरे से बात नहीं करते तो कोई मसला नहीं, मैं मेरी बीवी सैयदा आयशा का नंबर आप लोगों को दूंगा। हमारा एक लेडीज ग्रुप चल रहा, उसके अंदर आप तमाम बहनें ऐड हो और उसका एडमिन मैं हूँ, और इंशाअल्लाह आपका नंबर किसी के पास नहीं जाएगा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आशा के पास अपना नंबर लिखाएं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। 25 साल होगा मेरी जिंदगी का एक तवील अरसा ये बस्ती पे गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मदरसे अल फुरकान का फाउंडर और प्रेसिडेंट, और ये मेरे ज़ेरे निगरान चलता हूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे कुरान और हदीस की फ्री तालीम दी जाती है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपने बच्चों को यहाँ पे फ्री तालीम दे सकते हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। कई बहना बोलते आगे सरोवर भाई राशन नहीं है घर में, खैर बरकत नहीं है घर में, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो मैं कल फजर की नमाज पढ़ के जैसो हमारी गली से गुजर रहा था, तो हमारे सरदार की बीवी से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं देख के रुक गया वो अल्लाह की बंदी को। तो बोला बहन तुम क्या कर रहे हैं? सरोवर भाई ऐसा ऐसा मसला है। फिर और एक बहन बोले सरोवर भाई मैं बेवा हूँ, घर में राशन का मसला है, हर चीज़ का मसला है। तो मैं बोला बेटे मेरी बहन आप आओ इज्तिमा में, इंशाल्लाह दीन और दुनिया की दोनों की भी बात करेंगे। हम अल्लाह से शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं अल्लाह से? अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा, अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, हमारे घर में खैर बरकत नहीं आ रही, हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं कर रहे, जवान बच्चियां हैं माँ को झिड़की देते, जवान बेटे हैं बाप को झिड़की देते। तो ये तमाम मसले मसाइल है कि हम की शिकायत होती कि हमारे घर में खैर बरकत नहीं आ रही, खैर बरकत हमारे घर में से उड़ गई। मैं सरोवर भाई मैं 500 कमा रहा हूँ, मैं 1000 कमा रहा हूँ, 1500 कमा रहा हूँ, 2000 कमा रहा हूँ, फिर भी यार मेरे में बरकत नहीं है। तो सरदार की बीवी से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं अचानक सरदार की बीवी को देख के रुक गया। मैं बोला मेरी बहन से 2 मिनट बात करूँगा, कुछ परेशानी रहे तो मैं दूर करने की कोई बना। वैसे तो मैं कब्रस्तान जा रहा था और मैं डेली कब्रस्तान जाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम खबरों की ज़ियारत करो, किस लिए? वहाँ पे गए तो तुमको तुम्हारी मौत याद आती, इसलिए कब्रस्तान जाना है, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं। तो मैं कब्रस्तान जा रहा था, रुक गया देखे, तो बहन से बात हुई, मेरी गला की बंदी अपना टुकड़ा सुनाई, मैं परेशान हूँ। तो हम डेली जितने भी मेरी बहना है, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, मिनिमम हाथ उठाओ, डेली सुबह कब थे आप लोग? सुबह कब थे? कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे आप उठते, हमारे पास 5:45 बजे या 5:30 बजे नमाज फज्र होती। क्या होती? नमाज फज्र होती। अब अगर आपको अपने घर में रहमत होना, बरकत होना, तो हमको 5 वक्त, 1 वक्त का नमाजी नहीं, 5 वक्त का नमाजी हमको होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इसमें से जितने भी लोग हैं आप लोग जम के बोलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है आप लोगों को? आवाज दो, कितनी मोहब्बत है? बहुत मोहब्बत है। अल्लाह के नबी के नाम पे जान दे देंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानेंगे, बोलो जम के कहना कुरान खोल के सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में आपकी जिस्म मुबारक से रूह निकलने वाली है। झूठी मोहब्बत का दावा तो हर कोई करते हैं, तो नबी
برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے. آپ کی جسم مبارک سے روح نکلنے والی ہے. آپ کی فکر یہ نہیں کہ میری پراپرٹی کہاں جائے گی. آپ کی فکر یہ نہیں کہ میری بیوی کا کیا ہوگا. آپ کی فکر یہ نہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. آپ کی فکر آخری ایام ہے. اللہ کے نبی میری پہلا کام چھوڑ کے چلے غور سے چلے غور سے چلے میری بات کو. اللہ کے نبی کے آخری ایام ہے. میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز نہ چھوڑنا. اے میرے صحابہ یتیموں کا خیال کرنا. اے میرے صحابہ میری بات کو دوسروں کو پہنچانا. آج ایک ٹرینڈ نکلا. اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو ہم ماننے مننے کو تیار ہے, مگر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر ہم شکایت اللہ سے کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جسم مبارک سے روح نکلنے والی ہے. معاشرہ کے گود میں آپ کا سر ہے. آپ بولتے الصلاۃ 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 الصلاۃ. نماز 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 نماز. میرے آپ کے آقا کی کوئی فکر نہیں تھی. میری بیوی کا کہتا ہوں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کا یقین کس پہ تھا؟ اللہ کے اوپر. آج میرے کو عائشہ بولی لوگ آتے کی نہیں آتے کی. میں بولا ہم حق کا کام کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نہیں بھی آتا ہے ان کے پیروں کو مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ لوگ یہاں پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک بندہ آیا پرسوں بچوں کو بسکٹ کا نمک کھا رہے کچھ بات لے کے آیا. میں نہیں آ رہا تھا آپ کے پاس میں. پھر میرا دل مجبور ہو گیا. میں ایسی تو آیا آپ کے پاس میں. تو میں بولا بابا تم یہاں پہ ایسی نہیں ہے. اتنی دور سے تم یہاں پہ ایسی نہیں ہے. میرا پروردگار تمہارا شلالت پہ لایا یہاں پہ. ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا جان کی مدد کے واسطے کر رہا. جو انسان اللہ پہ توقع رکھتا جو انسان اللہ کے اوپر امید رکھتا اللہ کی خطاب میں زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں آپ کی کوئی فکر نہیں. خالی صحابہ کو سمجھا گئے الصلاۃ میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا. الصلاۃ میرے صحابہ نماز نہ چھوڑنا. بیواؤں کا خیال رکھنا. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا. الحمدللہ الحمدللہ. مدرسہ الفرقان نماز کو قائم کر رہا. بیواؤں کا خیال کر رہا. یتیموں کا خیال کر رہا. بیماروں کا خیال کر رہا. مسافروں کا خیال کر رہا. پیشنٹ تھا یہ بچوں کی وجہ سے بہت پیشنٹ ہوتا ہوں. یہ 20 بچے لوگ 2 بچے پالنے کو پریشان رہتے. میرے 6 بچے بھی نہیں مدرسے کے 20 بچے مکتب کے الگ ہے. مکتب کی میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ جو 20 بچے یتیم ہے نا ان کی فکر رہتی. تو آج تک رات میں بولوں تمہارے دنیا میں کوئی ساتھ دیے یا مت دو میں تمہارے ساتھ نہیں کروں. نیک بیوی بنو. اگر شوہر تمہارے پر ظلم کر رہا تو تمہارے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذریعہ بتائے. ہمارے نبی ذریعہ بتائے الصلاۃ. اللہ قرآن میں فرماتے اے مومنوں اے مسلمانوں تم نماز کو قائم کرو اور اس کے اوپر جمع کرو اور نماز قائم کرو اور میرے سے مدد طلب کرو. زکات دے دو. جو انسان نماز قائم کرتا اور اللہ سے دعائیں کرتا انہیں کبھی نا امید نہیں ہوتا. خیر و برکت گھر میں آنا. شوہر فرمانبردار ہونا. بیوی کی دعا اور شرائط کیا ہو جاتی کیا ہے بیوی کی دعا. بیوی بہت بڑی نعمت ہے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیوی کی گواہی معنی رکھیں گے. شوہر کے حق میں بیوی گواہی دیں گی. تو آپ کیا کرنا 5 وقت کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرنا. اللہ سے دعائیں کرنا اللہ میرا شوہر کو سیدھا راستہ دکھائے. اللہ اس کے اوپر رحم فرما. اللہ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما. اللہ اس کو نمازی بنا. اللہ نماز کو میں بھی پڑھی ہوں کہ میرا شوہر نمازی ہو. پروردگار شراب پی گیا تھا اللہ کی شراب کی عادت سے چھڑا دے. اللہ سے گر گیا کہ دعائیں مانگنا رو کے دعائیں مانگنا اس کی طرف دعا کرنا اور تمہارا اس یقین سے کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو آج میں ڈال دے
آج بتا دے آپ آئے گی کوئی تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے. جس کے لیے اللہ اگر کافی ہو جائے تو اس سے کچھ ہو سکتا؟ کچھ ہو سکتا؟ اللہ کس کے لیے کافی ہو جائے؟ ہم آپ کی طرف چلے 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 آپ کو آگ میں داخل کر دیتے، دار میں داخل کرتے کہ آپ کیا بولتے؟ آپ کیا بولتے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کا مطلب میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. جس کے لیے اللہ کافی ہے اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے. فرشتے آ کے بولتے ہیں ابراہیم اگر تو بولے تو ہم 2 سیکنڈ میں یہ آگ کو بجھاتے. نہیں تو جا، میں میرے رب سے فریاد لگا. پھر قرآن میں آتا اے آگ ابراہیم تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ یقین تھا ہمارے پیغمبروں کا. آج ذرا مصیبت آ گئی، ساس کچھ بول دی، بہن کچھ بول دی، ماں کچھ بول دی تو ایسا بڑھ جاتی ہے نا، کونے میں رولے تو ایسے بڑھ جاتے ہیں ساتھ لگے. اللہ پہ یقین، ساتھ ستاری، اللہ سے دعائیں کرو. تمہاری دعا اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے. اللہ تمہاری دعائیں سنتا. جب تم کو پہلی بار پیدا کرا تو دوسری بار بھی تمہاری گلی سری ہڈیاں کو اٹھانے والا ہے. پھر ایک روز ہم سب کے سب ٹھیک کے ٹھیک قیامت کا میدان ہوگا. مانگا جہاز کی رات سے پریشان، اللہ پہ توکل نہیں. کس پہ توکل نہیں؟ عنایت ہو خوشی سے. آج کل کیا ماحول چل رہا؟ میں ہمارے آج کل ایک ماحول چلا، میں ہمارے بچے کا رشتہ طے کرا. میں ان کو سمجھایا میں جیسے آپ سے جہیز نہیں لیتا، شادی کا کھانا بھی نہیں کھاتا، صرف نکاح ہوتا کہ آپ کی بچی کو لیتا ہوں، میری بہو کو میں گھر کو چلے جاتا ہوں. اب ان کو ڈر، ان کو کیا ڈر؟ خاندان والوں کا. خاندان والے کیا سوچیں گے؟ خاندان والے کیا سوچیں گے؟ ارے بھائی کیا بچی کی شادی نہیں کر سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے، اپنی کتاب میں فرما رہے اے مسلمانوں تم عورتوں سے نکاح کر کے ان کو اپنی زوجیت میں لے لو اور ان کو بطور مہر انہیں جو مقرر کر دی. میری بچیوں اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرنے والا ہے. مہر تک نکاح کرنا ہے. اور ولیمہ سنت ہے. کیا ہے ولیمہ؟ سنت ہے. یہ شادی کا کھانا کہیں بھی جائز نہیں ہے. باپ مجبور ہو جاتا، بیٹی باپ بہت مجبور ہوتا، مگر کہ میری بیٹی سعدیہ، میری بیٹی ثانیہ، میرے داماد سید سجاد کو اللہ جزائے خیر دے، میرے سے 1 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ گلی میں نکاح کرے، میری بچی کو لے کے جیسو انہوں چلے گا. ہاں اللہ میں کو استعداد دیا تھا، میں میری زندگی میں دونوں بیٹیوں کا حق ادا کر دیا. اگر اللہ آپ کو دولت دیا، آپ کا ذاتی گھر ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں کو پراپرٹی میں حصہ دو بطور کے جہیز. یہ ہم ختم کرنا. ارے بھی بچی کی عمر ہو جائے، اللہ پہ یقین. ڈیلی دعائیں کرتا تھا، ڈیلی مدد مانگتا تھا. بعض وقت مایوس ہو رہا تھا تو عائشہ بنتی تھی تم پریشان آتی کہ تم پریشان ہو، تم اللہ سے دعائیں مانگو، تمہاری اللہ دعا رکھ دیتا تھا. میں خانہ کعبہ کو جانے کے واسطے اللہ سے 20 سال دعا کرا تھا. 20 سال، 1-2 سال نہیں، 20 سال. جب میرا یہ گلی کے اندر وہ ایس ڈی کا جوان جب پاسپورٹ میرے ہاتھ کو لا کے دیا تو جانے والوں بولے، میرے پہچانے والے بولے سرور آج تیری دعا قبول ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ خانہ کعبہ کا دیدار کرا. الحمدللہ میں اگلے مہینے میں میں عائشہ عمرہ کو بھی جا کے الحمدللہ. 20 سال میں کبھی مایوس نہیں ہوا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی. اللہ کی دعائیں سنو. میں یہ مدرسے کے لیے بہت دعا کہ اللہ کے لیے راستے کھول دے. اللہ کے بچوں کو قرآن سکھائے. الحمدللہ آج مدرسہ چلو. ہمارے بستی کے کم لوگ ہیں جن کو مدرسے سے مہینہ راشن کا ذریعہ بنے ہوا ہے. سرور الحمدللہ. اور کچھ کم یہی بستی کے اندر ضرورت ہے کہ مدرسے سے 10,000 مشینہ بٹے. 10,000 مشینہ جو بیوہ ہے، مستحق ہے، یتیم ہے. کئی بچے میرے پاس ٹیلرنگ وغیرہ بھی سیکھے، کئی بچوں کو سرٹیفکیٹ بھی ہے میرے پاس. الحمدللہ
تو اگر ہمارے گھر میں رحمت آنا، برکت آنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہونا، تو میری تمام گھروں سے میں یہی بولوں گا اللہ سے دعائیں کرو، نمازوں کی پابندی کرو. کیوں؟ آپ کی جو دل سے جو دعا نکلتی شوہر کے واسطے کسی کے دل سے، نہ امی کے دل سے نکلتی، نہ ابا کے دل سے نکلتی، نہ تمہارے بچوں کے دل سے نکلتی. تمہارے دل کی جو دعا ہوتی نا، وہ دعا دوسروں تقدیر بدل دیتی اور شوہر کی قسمت بھی بدل دیتی. یہ عورت میرے واسطے بہت دعا کری، میں بہت پتا ہے یہ عورت کو اس طرح ظلم کرا جس کی کوئی حد نہیں. باقی پھر بھی میرے ساتھ میں کھڑی نہیں رہی. تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ میں ہوں. تم پریشان ہو، اللہ اس کو راحت دے. الحمدللہ. میں شراب نہیں پیا، میرے زندگی میں کبھی شراب نہیں پیا. ہاں رولی شیٹ تھی اور مصیبتیں رہتے تھے، تکلیفیں، ان کی پریشانی ان کی پریشانی، مگر کہ بولنے کا مقصد ایسے جب ہاتھ پکڑی میرا جب پوری دنیا میرا ساتھ چھوڑی. یہی بستی میں امتیاز کے گھر کے پاس میں ایک روم میں چھپ کے رہتا تھا پولیس والوں کے ڈر سے. میں کہاں سے پولیس والے آ کے پکڑنے کے لے کے جاتی تھی میرے کو. ویسے تو یہ عورت ہاتھ پکڑی الحمدللہ. میں جب دوا خانے میں تھا تو میرا پیٹ کا آپریشن 18 سالوں کا آپریشن ہے. میرے کو کریٹیکل حالت میں تھا. ڈیلی آنا، میری پیشاب کی تھیلی چینج کرنا، دل میں جگہ بنائی الحمدللہ. آج ساتھ میں آج انہوں خود بھی کامیاب ہوئی الحمدللہ، میرے کو بھی کامیاب. وہ بولتے نہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ رہتا. میری کامیابی کے پیچھے میری بیوی عائشہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ہم دعا ایک ایسی چیز ہے ہماری تقدیر بدل دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن کا ہتھیار اس کی دعا ہے. ہماری یہ ہتھیار، ہم دعا مانتے نہیں، ہم لوگوں کو بولتے، باباؤں کر جاتے، وہ بابا کر جاتے، انہوں ہمارا صحیح کرتے نہیں. ہاں نظر ہوتی، جادو ہوتا، یہ میں بھی مانتا ہوں. اس کو قرآن کے ذریعے سے ہم ختم کر سکتے ہیں. سورہ ناس صبح میں فجر کی نماز کے بعد میں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ ناس، سورہ فلق 3 سورہ اخلاق 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے آہن کو دم کرنا. تو پانی کو دم کر کر اپنے بچوں کو پلانا اور اللہ سے دعا کرنا. اور ماں کی دعا اپنے اولاد کے ہاتھ میں. ہم دوسروں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹا آپریشن ہے، آپ کی ہدایت کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کی ہدایت کے لیے بتا رہا ہوں. اس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ کتاب الماری میں رکھ کے اس کو لاک ڈالنے کی نہیں ہوتی. یہ کتاب کو ہم ڈیلی کھول کر پڑھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا ہم کلام ہو رہا. گھر میں جن ہے، گھر میں شیاطین ہے، برے وسوسے آتے، برے خواب آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس گھر میں ڈیلی سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے. ہم قرآن کو اہمیت، ہاں ادب اور احترام کی کتاب ہے. وضو کرنا، پاک صاف رہنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن کو جیسا کونے میں رکھ دیں. قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ہے ہم کو اور سمجھنا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم سے کیا ہم کلام ہو رہا. انشاءاللہ تھوڑی دیر دیجیے میں بات کروں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے اپنے کانوں کو تیز کر دو اور نگاہ کو اس کی طرف کرو. قرآن پڑھتے وقت اچھا یاد رکھو، چاہے آپ گھر میں پڑھو، کہیں پڑھو یا ٹی وی میں سورہ بقرہ لگاؤ. قرآن کی آیت اگر آپ کے سامنے آئے تو خاموش ہو جاؤ، اس کو غور سے سنو. انشاءاللہ صالحہ ہمارے مدرسہ قرآن کے طالب علم ہے، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کریے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 1.5 سال سے کی مکتب کی طالبہ ہوں اور میرا پہلا پارہ چل رہا ہے اور میں آپ کو سورہ بقرہ کی ایک آیت سنانا چاہتی ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني
قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرا نام نہیں ہے، میں مدرسہ الفرقان کی طالب علم ہوں. میں قرآن کی ایک آیت پر آپ کے سامنے سنانا چاہتی ہوں. سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مہک بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مہک بیگم ہے، میں مدرسہ الفرقان کی طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے سورۃ اللہب پڑھنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ.